چال کتنی گندی تھی یہ میں تو نہیں دی، صدقہ مقابلی کہتے۔ ایک اور بات کی تھی کہتا ثم سمعت صوتا، میں نے ایک جملہ اور سنا، فرشتے نے آواز دی، آواز دے کر اس نے شعر پڑھے، وہ کہتا لوگوں تم نہیں جانتے ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفاء، کہتا فقاہت چلے گی، اب تم روتے رہو گے دنیا سے، ابو حنیفہ جیسا فقیہ کہاں لاؤ گے؟ ما تنعمانو فمن هذا الذي يحل الليل اذا ما سلف، ابو حنیفہ چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا۔ میرے دوستو میں نے چند ایک حوالے دیے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے، نعت بیان کرنا یہ بھی دین ہے، اور اس حمد و نعت سے اپنے عقیدے کی اشاعت کرنا یہ بھی دین ہے۔ جو بندیوں میں آخری بات آپ سے کہوں، آخری بات بحمداللہ تعالی یہ جو بندیت کو فخر حاصل ہے، عقیدے پر محنت جو بندیت لگی ہے، عمل پہ محنت جو بندیت لگی ہے، تصوف پہ محنت جو بندیت لگی ہے، میدان جہاد میں جو بندی ہے، مدارس میں جو بندی ہے، جو بندیت کو مٹانے والے اللہ نے چاہا خود کٹ جائیں گے۔ جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا یہ دیوبندی زندہ رہے گا، اللہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام دوست تشریف رکھیں، کچھ دوستوں نے آپ کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے۔ توجہ رکھو بھائی، توجہ نہیں کوئی نہیں، بس میں آپ کا زیادہ وقت لیتا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بابا، تم نے یہاں سونا ہے، سفر میں نے کرنا ہے، جلدی تو مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہ سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین بھی نہیں کرنا، آپ نے کہنا شاید سچ نہیں بولتا، یہ کیسے سفر کر کے جمعے میں پہنچے گا؟ اب تھوڑی دیر توجہ کرو، دھیان جو آپ سوال، غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں۔ ان سے رشتہ کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ یہ بدعتی ہیں اور بریلویوں سے بڑے بدعتی ہیں، لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے۔ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں۔ اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں؟ اعادہ کریں، نماز دوبارہ دہرائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بلا کہنا یا بغض رکھنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عالم برحق ہو تو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور اگر باطل عقیدے کے مالک ہو تو اس سے بغض رکھنا بھی ایمان ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا کما خلقت الارض والسماء، کیا یہ حدیث سے صحیح ہیں؟ حدیث کے الفاظ اگر ثابت نہ ہو مگر معنی بالکل ٹھیک ہے۔ احمد یا اللہ ہوری صاحب ٹھیک ہے، ہاں قریب انشاءاللہ العزیز ایک رسالے کی منظوری مل گئی ہے طائفہ منصورہ کے نام سے، بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائے گا، اس میں اصلاحی اعتقادی نظریاتی مضامین پر مشتمل ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس ہے تو ضرور خریدیں۔ اگر استاد منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ہو اور تقریباً ہر سبق میں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اس کو سمجھانا چاہیے، اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی سند حدیث میں بدعتی استاد کو ہرگز داخل نہ کریں۔ ذاکر نائک، مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں ذاکر نائک پر تفصیلی بیان کرتا، تفصیلی میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں۔ ذاکر نائک بدعتی ہے، ذاکر نائک وقت ضرورت شافی مالکی وغیرہ پہ مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت، لیکن ہمارے ملک میں شافی مسلک کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمارے ہاں وہ ضرورت نہیں کہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ غیر مقلد ہے، گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے، اس نے امت میں فرقہ واریت کو بیج بویا ہے، بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذاکر نائک یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی 3 طلاق نہیں 1000 طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے، اور یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے۔ اس پر 15 محرم کو توسے میں ہمارا تفصیلاً 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوا۔ ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے، عالم اسلام میں مسلمانوں کا قطعاً مذہب نہیں ہے۔ جو یہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ شیعوں اور مرزائیوں کا مسلام کرتا ہے، اور بالکل ذاکر نائک کا یہی مسئلہ ہے۔ پردے کے بارے میں ذاکر نائک چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ذاکر نائک امت کے جمہور مسائل سے ہٹا ہوا ہے۔ اب میں نے عرض کیا نا تفصیلاً میں عرض کرتا، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی سے میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ غیر مقلد ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کی جو کتابیں چھپی ہیں ہم نے ان کتابیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کتابوں کا مستقل ایک کتاب کی صورت میں جواب آئے گا۔ ہم نے سیڈیاں بھی اس کی اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں، سیڈیوں کا جواب اللہ نے چاہا تو سیڈیوں میں آئے گا۔ ویڈیو کیسٹ کے بنانے یا استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ برائے کرم مہربانی ہوگی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ آدمی عمرہ کرنا چاہے تصویر کھنچوانا حرام ہے،
لیکن مجبوری ہے، بغیر تصویر کے عمرے پر وہ جانے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ہم نے جنگ لڑنی ہے کفر سے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری جنگ کو دنیا نہیں دیکھتی سوائے اس ایک ذریعے کے۔ افغانستان میں ملا داد اللہ امریکی ذبح کرتا ہے، اگر ویڈیو بنا کر امریکہ نہ بھیجیں تو بش کے خلاف احتجاج کون کرے گا؟ اور اس صورت نہیں بچتی۔ اگر ایسی صورت ہو پھر حکم اور ہے، اور شوقیہ طور پہ ایسی چیزیں کرانا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ شوق کی بات اور ہے، مجبوری کی بات اور ہے۔ مماتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں، یا اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب القیادہ ہے، جو پڑھی ہے اس کا اعادہ کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں، حالانکہ قرآن بولتا ہے انک میت انہم میتون۔ یہ بات وہ کہتا ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں چل رہے تھے، اللہ نے فرمایا انک میتون، اس کا معنی یہ تھا اے نبی تمہارے اوپر موت آئے گی، اور موت آ گئی۔ جب آیت اتری اللہ کے نبی اس وقت بھی زندہ تھے، اب آیت موجود ہے اور اب بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ تب بھی زندہ، لیکن آیت اتری یہ بتانے کے لیے کہ آپ پر موت آئے گی، اور ہم مانتے ہیں کہ موت آئی۔ موت آتی کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، انسان موت کا مزہ چکھتا ہے۔ چکھنے کا معنی ایک دیکھ کھانا نہیں ہوتا، چکھنے کا معنی اور ہوتا ہے، ہڑپ کرنے کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو موت چکھی جاتی ہے، مستقل آتی نہیں ہے، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اے اللہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اسیروں کو جیلوں سے رہائی عطا فرما، اہل حق کے ساتھ زندہ رکھ، اہل حق کے ساتھ موت شہادت کی دے، اہل حق کے ساتھ قیامت کو ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق اجمعین۔